ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے، مرنے کے بعد 2 گز اسی ہندوستان کی مٹی میں دفن ہوں گے۔ تمہارے پاس ہوں گے بھگولے بھاگ کر آنے والے، تمہارے پاس ہے اڈوانی پاکستان سے بھاگ کر آیا تھا، ہم نہیں گئے۔ جینا کی خبر پہ جانے والا اڈوانی تھا، ہم نہیں۔ ہمارے لیے مہاتما گاندھی ہے، ہمارے لیے مولانا ابوالکلام آزاد ہے، ہمارے لیے ملک عزیز ہے، لیکن ہر وقت ہمارے وفاداری پر سوال اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو گیا، مسلمانوں کو دباؤ، مسلمانوں کو ڈراؤ۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو دنیا اسی کو ڈراتی ہے جو دنیا سے ڈرتا ہے، لیکن جو دنیا کو ڈرانے نکل جاتا ہے تو دنیا اس کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو نریندر مودی کی جھکی ہوئی گردن کو؟ کیا تم ٹھاکرے خاندان کی جھکی ہوئی گردنوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم RSS کے موہن بھاگوت کی جھکی ہوئی گردن کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم وشو ہندو پریشد کی جھکی ہوئی گردن کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو دیکھ سکتے ہو، بشرط یہ کہ تم اپنی گردن کو بارگاہ رب العزت میں 5 وقت نماز کے وقت اگر جھکا دو گے تو یہ ساری گردنیں تمہاری چوکھٹ پہ جھک جائیں گی۔ جب جب مسلمان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہا تو اللہ ان جھکنے والے سروں پر تاج پہنا دیا اور ہاتھوں اور انگلیوں کے اشاروں پر حکمرانی دے دی۔ شہنشاہ بابر سے لے کر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا، اس لیے دنیا کا سر ان کے سامنے جھکتا۔ ہمارا سر اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر کسی گاندھی کے چوکٹ پہ جھکنے لگا تو کسی پوار کی چوکٹ پہ جھکنے لگا، اس لیے اللہ ہمارے سروں کو رسوا کرنے لگا۔ اور آج اگر مجلس اتحاد المسلمین ٹکر لے رہی ہے مودی سے، ٹکر لے رہی ہے BJP سے، ٹکر لے رہی ہے RSS سے، ٹکر لے رہی ہے وشو ہندو پریشد سے، ٹکر لے رہی ہے گاندھیوں سے، ٹکر لے رہی ہے پوار سے، تو اس لیے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے۔ ارے ہم کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا پڑے گا، اور جب حاضر ہوں گے تو ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو پھر کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے تو شاید 1 سوال اگر ہوگا تو مجھ سے 2 سوال ہوں گے، کیونکہ میں موت کے دروازے تک جا کر آیا ہوں۔ میں جو زندگی جی رہا ہوں یہ بونس زندگی جی رہا ہوں۔ آج سے 5 برس پہلے میں تو مر چکا تھا، 3 گولیاں ماری گئی تھی مجھے، 70 مرتبہ چاقوؤں سے ہاتھ میں پیٹ میں کھوپا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی زندہ ہوں۔ تو اللہ مجھ سے آپ سے زیادہ سوال کرے گا، سب کو 1 زندگی دی تھی، تجھ کو تو 2 زندگیاں دی تھی، کیا کیا تم؟ اس لیے آیا ہوں آپ کے درمیان میں۔ خدا را میرے پیارے مسلمانوں، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، سجدوں سے سجا دو اپنے زندگیوں کو،
اللہ کو منا لو، مساجدوں کو آباد کر دو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، یتیموں یسیروں کی مدد کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، بیوہ کی فریاد کو سنو، اس کی مدد کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے کھوئے ہوئے عظمت کو، تمہارے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ بحال کر دے گا، اور تم اگر اللہ کے بارگاہ میں سجدوں سے سجا دو گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ گے تو یہ دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ صرف چیخنے چلانے جذباتی نعروں یا تقریروں سے قوموں کے مقدر کے فیصلے نہیں ہوتے میرے بھائی۔ نوجوانوں، میں تمہاری چیخیں، تمہارے نعرے، تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں تمہارے نعروں کا، تمہارے چیخوں کا محتاج نہیں ہوں۔ میں محتاج ہوں اور طلبگار ہوں تو تمہارے اتحاد کا، اور بھکاری ہوں تو تمہارے اتحاد کا، فقیر ہوں تو میرے رسول کا غلام ہوں، فقیر ہوں آیا ہوں تو ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں تو صرف تمہارا اتحاد مانگنے آیا۔ ارے غور کرو، 18 کروڑ 20 کروڑ کی تعداد ہماری، لیکن پھر بھی ہماری آواز نہیں ہے، ہم بے آواز۔ یادو ہے تو ان کی آواز، بہوجن ہے تو ان کی آواز ہے، مرکھے ہیں تو ان کی آواز ہے، لنگیات ہے تو ان کی آواز ہے، ریڈی ہے تو ان کی آواز ہے، راؤ ہے تو ان کی آواز ہے۔ ارے ہر ایک کی آواز ہے۔ اگر آواز نہیں ہے تو 18 و 20 کروڑ مسلمانوں کی آواز نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو غلاموں جیسی آواز ہے، جو کبھی اپنے آقاؤں کے سامنے نکلتی ہی نہیں۔ کیا فائدہ ایسی آواز کا؟ ارے غور کرو میرے بھائی، آج غور و فکر کا وقت ہے۔ آج ہمارے جو صورتحال ہے، گوپال سنگھ کمیشن سے لے کر سچر کمیشن، اس کے بعد جو کمیشن جتنے بھی ہیں، ہر کمیشن کہتا ہے کہ سب سے پیچھے، سب سے کمزور، سب سے پچھڑا ہوا کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ میرے بھائی، غیروں پہ تنقید کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مجھے معاف کر دیں اور مجھے اجازت دے دیں، میں میرے اپنے بھائیوں پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا انتشار ہمارے تباہی و بربادی کا سبب ہے، ہمارا انتشار ہمارے پسماندگی کا سبب ہے، ہمارا انتشار ہمارے پچھڑے ہوئے پن کا سبب ہے۔ سیاسی انتشار تو ہے، اس کے بعد مسلکی اختلاف ہے، عقائد کا جھگڑا ہے، کوئی اہل حدیث ہے تو کوئی اہل قرآن ہے، کوئی تبلیغی ہے تو کوئی اہل سنت ہے، کوئی بھورا ہے تو کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے تو کوئی مہدوی ہے۔ ہم خانوں میں بڑھ گئے۔ یاد رکھو، جب دشمن سازش لے کر ہم پر وار کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، تبلیغی ہے، اہل سنت ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، نہیں دیکھتا۔ یہی دیکھتا ہے کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے اور وار کرتا ہے۔ کیا میری بات غلط ہے؟ بتائیے۔ ایک عمارت ہے، عمارت کے کمرے ہیں، ایک کمرہ اہل حدیث کا، ایک کمرہ اہل قرآن کا، ایک کمرہ اہل سنت کا، ایک کمرہ شیعہ کا، ایک کمرہ سنی کا، کئی کمرے ہیں۔ ہم سب کمروں کو بچانے میں لگے ہیں،
لیکن ہمارا دشمن ہماری عمارت کی بنیاد کو گرانے میں لگا. خدا را میرے پیارے مسلمانوں، اپنے مسلکی مکتبی عقائد کے جھگڑوں کو ختم کرو، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ. خدا را ایک ہو جاؤ. تم ایک ہو جاؤ گے، نیک ہو جاؤ گے، تو خدا کی قسم دنیا کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہونا پڑے. فتح و نصرت تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین ہو. بابر نے جب پانی پت میں چڑھائی کی تو پہلے شکست ہوئی، بعد میں پھر دوسری وقت چڑھائی کرنے سے پہلے شہنشاہ بابر سجدے میں گر جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے کامیابی اور کامرانی عطا کر دے. کامرانی اور کامرانی عطا کرے گا تو میں تیری حبیب کی امت کی خدمت کروں گا اور تیرے نام لیوا لوگوں کی مدد کروں گا، اور وعدہ کرتا ہوں اگر جیت گیا تو شراب چھوڑ دوں.